اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کی کلپ میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآنی طرز زندگی کے عنوان سے گفتگو کی تھی اور آج اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، چونکہ آج کے اس دور حاضر میں جو انتہائی پرآشوب دور کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جہاں ہر طرف بے چینی ہے، نامنی ہے، انتشار ہے، اختلاف ہے، وہاں پر اگر انسان چاہتا ہے کہ اسے سکون مل جائے تو اسے قرآنی طرز زندگی کو اپنانا پڑے گا۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کہتا ہے کہ حقیقت میں اگر کہیں تمہارے دلوں کو سکون اور چین اور اطمینان حاصل ہونے والا ہے تو وہ ذکر الہی سے یہ اطمینان حاصل ہونے والا ہے۔ دنیا کے کسی اور جگہ پر اگر انسان جا کر کے چین تلاش کرنا چاہے، سکون تلاش کرنا چاہے، اطمینان تلاش کرنا چاہے تو یہ ناممکن ہے۔ لہذا ہمیں اپنی زندگیوں کے اسٹائل کو چینج کرنا پڑے گا اور جس طریقے سے قرآن نے زندگی گزارنے کے لیے ہم سے چاہا ہے، اگر ویسے ہم نے زندگی گزاری تو یقینی طور پر ہم نے جو چاہا ہے کہ ہمیں حاصل ہو جائے وہ اطمینان اور سکون ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ معمولاً آج کے اس دور میں ہر انسان کسی نہ کسی چیز کے اندر مست ہے، ہر انسان اپنے آپ میں مگن ہے، جس کے لیے قرآن نے فرمایا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ، ہر فرقہ، ہر ایک اپنے آپ میں مست ہے اور خوشحال ہے، جبکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں حقیقت میں خوشی کا اظہار جب کرنا چاہیے جب ہماری زندگی اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلے اور قرآنی اصولوں کے اور رولز کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو حقیقت میں ہمیں خوش بھی ہونا چاہیے اور اسی زندگی سے در حقیقت ائمہ معصومین ہے اور اہل بیت اطہار اور خدا راضی بھی ہوں گے۔ لہذا دنیا کی اس برائیوں کی آماجگاہ میں اپنے آپ کو گم نہیں کرنا چاہیے، دنیا کی بھلبھلیوں میں اپنے وجود کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، چونکہ جس نے اپنے وجود کو فراموش کر دیا، جس نے خود کو فراموش کر دیا، پھر اس نے خدا کو بھی فراموش کر دیا اور خدا کی بھی صحیح معرفت اس کو حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ ویسے کما حق کہوں تو معرفت ہم حاصل ہی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جتنا ہماری ظرفیت ہے، جتنا ہمارے پاس علم ہے، اس کے مطابق عقل و شعور کے مطابق کم سے کم ہمیں اللہ کی معرفت تو حاصل کرنا ہی ہے اور یہ واجب ہے۔ لہذا جیسے کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے، ٹھیک ہے، دنیا کی بلبلیوں میں گم ہو جانا ایک کافر کا کام ہے، لیکن مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے، آفاق، آفاق کہتے ہیں دنیا کو، تو کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے، یعنی دنیا کی بھلبلیوں میں اپنے آپ کو گم کر دینا یہ بندہ مومن کا کردار نہیں ہے۔ یہ قرآنی طرز زندگی والے ایسا کام کبھی نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، بلکہ دنیا کو اپنے وجود کے اندر سمیٹ لینا یہ مومن کی پہچان ہے۔ اسلام نے منع نہیں کیا ہے کہ آپ دنیا میں رہ کر کے دنیا کے معاملات کو چھوڑ دیں، روحانیت اختیار کر لیں، جنگلوں اور صحراؤں میں چلے جائیں، انجوائے نہ کریں، خوشی نہ منائیں، پیار و محبت کا اظہار نہ کریں، یہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام تو پیار و محبت کا مذہب ہے، ہاں بس اس کے لیے ریڈ لائن ہے، اس کے اندر ہمیں یہ محبت کرنا ہوگی، اسی کے اندر ہمیں سیر و تفریح کرنا ہوگی، اسی ریڈ لائٹ کے اندر ہمیں انجوائے کرنا ہوگا، اسی ریڈ لائن کے اندر ہمیں پارکوں میں جانا ہوگا، اسی ریڈ لائن کے اندر رہتے ہوئے ہمیں زندگی کے تمام امور کو انجام دینا ہے۔
اور یہی مومن کا حسن ہے کہ دنیا کے تمام تر سسٹم کو اپنے وجود میں لا کر کے ضم کر دے، گم نہ ہو جائے اس کے اندر، تو یہ مومن کی علامت ہے۔ دنیا کے سہارے ایک مومن زندگی گزارتا ہے، لیکن مومن اسی دنیا کو ایک ایسا پلیٹ فارم قرار دیتا ہے کہ جو آخرت کے لیے کام آ جاتی ہے۔ لہذا حقیقت یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم دنیا میں رہنے کے لیے آئے ہیں، قرآن نے اس کو منع کیا ہے۔ دنیا ٹمپریری طور پر رہنے کی جگہ ہے جو قرآن نے بتایا ہے۔ حقیقت میں ہماری زندگی کی گاڑی ایک بہت دور سے چلی آ رہی ہے اور دنیا کے اس پلیٹ فارم پر اسے تھوڑی دیر کے لیے روکا گیا ہے۔ تقاضائے عقل مندی، خرد اور ہوش یہ ہے کہ انسان اس پلیٹ فارم سے جو آگے انتہائی طولانی سفر طے کرنا ہے، جس کے لیے امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے عاقل لذیذ زاد وبعد الطریق، سامان کتنا کم ہے سامان سفر، اور راستہ کتنا لمبا مجھے طے کرنا ہے۔ یعنی بتایا ہے آخرت کی طرف انسان کی توجہ دلائی ہے، اور حقیقت میں اصل وطن انسان کا آخرت ہے۔ اصل وطن انسان کا اگر کوئی وطن ہے تو حقیقی واقعی وطن جو قرآن کی نگاہ میں کہا گیا اہل بیت اطہار کی، وہ آخرت ہے، وہ وطن ہے۔ یہ تو دنیا کی ہماری زندگی کی ایک گاڑی بہت دور سے چلی آئی ہے، دنیا کے اس پلیٹ فارم پر تھوڑی دیر کے لیے روکا گیا ہے تاکہ ہم اس پلیٹ فارم پر اتر کے چند چیزوں کو لے لیں۔ کس لیے لیں؟ وہ سامان سفر اور دوسری چیزیں کیوں لیں؟ تاکہ آگے جو طولانی سفر طے کرنا ہے وہاں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ وہ آخری سفر کون سا ہے؟ وہ طولانی سفر کون سا ہے؟ وہ آخرت کا سفر ہے۔ اصل وطن یہ جو کہا گیا ہے حب الوطن جزو ایمان، یہاں وطن سے مراد یہ ظاہری وطن نہیں ہے۔ علماء نے جو تفسیر کی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جہاں پیدا ہوئے ہمارا حقیقی واقعی وطن ہے، نہیں، ہم کتنے سال اس وطن میں رہنے والے ہیں، اور ہم کہاں سے عالم ذر سے ہمارا سلسلہ شروع ہوا ہے، پھر عالم مادہ میں آئے ہیں، اور یہاں پر چند دن رہ کر کے پھر دوسری سفر پہ جانا ہے، آخرت کے سفر پہ جانا ہے۔ برزخ کا طولانی سفر ہے، پھر آخرت کا طولانی سفر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ یہ تو پلیٹ فارم ہے، پلیٹ فارم دنیا، جہاں تھوڑی دیر کے لیے ہمیں روکا گیا ہے۔ اس گاڑی کو ہماری زندگی کی ہمیں سامان سفر اکٹھا کرنا چاہیے۔ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی حقیقت میں کھیتی ہے۔ لہذا حب وطن جو جزو ایمان کی بات کہی جاتی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وطن جس سے محبت کرنا انسان کو، وہ آخرت کا وطن ہے، جہاں ہم فیہا خالدون، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ وہاں 2-4 سال، 100 سال، سنچری، 1000 سال کی بات نہیں ہے۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جہاں رہنا ہے وہ اصلی وطن انسان کا ہے، اور وہی وطن ہو بھی سکتا ہے انسان کا، کیوں؟ اور اسی وطن سے محبت کی بات کی، ورنہ ہم ظاہری وطن سے محبت کریں گے تو اس سے کیا ملنے والا ہے، ہمیں کیا حاصل ہونے والا ہے؟ اس لیے کہ جب آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے۔ ہاں، جب آخرت کو ہم اصلی وطن سمجھیں گے اور حقیقی وطن آخرت کو ہم سمجھیں گے تو اس وطن میں جانے کے لیے وہاں آمادگی بھی کریں گے، وہاں کے لیے ہم تیاریاں بھی کریں گے، وہاں کے لیے ہم بہت سارے کام کو پہلے سے انجام دے دیں گے تاکہ جب وہاں جائیں تو اس وطن میں ہمیں کوئی گھبراہٹ نہ ہو۔ ہاں، اسی وطن کی محبت جزو ایمان ہے، جو جتنا زیادہ معاد آخرت قیامت پر اعتقاد بڑھاتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ اس کی زندگی میں بہتری آئے گی، اور اس کی زندگی کو واقعی اور حقیقی معنوں میں قرآنی زندگی کہا جائے گا۔ لہذا اس دنیا کی مستیوں میں اپنے آپ کو غرق نہ کریں، جیسا کہ مولا فرماتے ہیں کہ اس مستی جو جوانی کی مستی ہے، جو اور چیزوں کی مستی ہے، امام خود کہتے ہیں کہ اس مستیوں میں آدمی اپنے آپ کو غرق نہ کر دے۔ السکر اربعۃ، یہ مستی جو ہے وہ 4 طرح کی ہے۔ پہلی کیا ہے؟ سکر الشباب، ایک تو جوانی کی مستی۔ جوانی کے لیے میں اکثر عرفا کا جملہ نقل کرتا رہتا ہوں۔ عرفا کہتے ہیں ہم نے خدا کی بندگی کب کی ہے، کب بندگی خدا کی کی؟ عرفا کیا کہتے ہیں؟ توجہ فرمایا، کہتے ہیں جب ہم بچے ہوتے ہیں، در طفلی پستی، تو ہم محتاج ہوتے ہیں، کوئی ہم کو اٹھائے، کوئی ہم کو بیٹھائے، کوئی ہم کو کھلائے، اتنے ہم پست ہوتے ہیں، ضعیف اور لاغر ہوتے ہیں کہ خود سے اگر مکھی بھی بیٹھ جائے صحیح معنوں میں تو ہٹا نہیں سکتے ہیں۔ کوئی کیڑا ہمارے اوپر چلنے لگے جلدی ہم ہٹا نہیں پاتے ہیں، ہم اتنے بے بس، لاغر اور ناتواں اور ضعیف ہوتے ہیں۔ لہذا در طفلی پستی، در جوانی مستی، در ضعیفی سستی، یہ 3 اسٹیج ہے نا عمر کے۔
بچپنا ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، بڑھاپا ہوتا ہے۔ تو عرفا کہتے ہیں کہ در طفلی پستی، لاغر و نہیں ناتوان پست ہوتے ہیں بچپنے میں، در جوانی مستی، جوانی جب آدمی کے لیے آتی ہے تو وہاں پہ وہ مست رہتا ہے، دنیا کے رعنائیوں میں غرق ہو جاتا ہے، دنیا کے چمک اور دمک کو دیکھ کر کے اس کے اندر اپنے وجود کو بھول جاتا ہے، اور جب اپنے کو بھول جاتا ہے تو خدا کی معرفت بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کی وہی خدا کو صحیح معنوں میں پہچان سکتا ہے، وہی خدا کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ جس نے اپنے کو ہی نہ پہچانا، دنیا کی بلبلیوں میں اپنے کو گم کر دیا، پھر وہ خدا کو بھی نہیں پہچان سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں سوچنا پڑے گا، تو جوانی کی مستیوں میں اپنے آپ کے وجود کو ختم نہ کریں، وہ در ضعیفی سستی، اور جب بوڑھے ہوتے ہیں تو سست ہو جاتے ہیں۔ تو بچپنا پستی میں گزر گیا، جوانی مستی میں گزر گئی، بڑھاپا سستی میں گزر گیا، پس خدا را کے پرستی، تو تم نے خدا کی کب بندگی کی؟ کب صحیح معنوں میں اللہ سے تم نے محبت دکھائی؟ کب اس کے سامنے اپنے جبینوں کو سجدے میں رکھا؟ کب تم سجدہ ریز ہوئے اس کے وجود و عظمت و جلال و جبروت کے سامنے؟ حقیقت میں ہمیں کہاں فرصت ہے؟ ہم تو چند رسومات کے چکر میں سمجھتے ہیں ہم نے عبادت کر لی اور ہم نے حق بندگی ادا کر لیا، چند رسومات میں ہم پڑے ہوئے ہیں، ورنہ تاریخ میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ عزیز و وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا۔ میں گفتگو کو ہی تمام کر رہا ہوں۔ اگلے کلپ میں جو نشے کی اور مستیوں کے اقسام ہیں اور جس کی قرآن نے مذمت کی ہے اور قرآنی طرز زندگی کے اگینسٹ ہیں، اس کو ہم اگر پہچانیں گے تو اس کے خلاف جب چلیں گے تو وہی قرآنی زندگی بن جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔